بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور اس وقت سموگ کی لپیٹ میں ہے۔ آج ہم بات کریں گے سموگ ہے کیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے علامات اور اثرات کیا ہیں، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ سموگ سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ سموگ ایک فضا کا نام ہے جو دھوئیں اور دھند کے امتزاج سے بنتی ہے۔ گاڑیوں سے یا فیکٹریوں سے جب دھواں نکلتا ہے یا فضا میں جاتا ہے تو سورج کی روشنی کے ساتھ مل کر جو فضا تشکیل پاتی ہے اسے ہم سموگ کہتے ہیں، اور اس طرح فضا میں ہیزینس آ جاتی ہے۔ سموگ میں کاربن کے علاوہ مضر گیسز بھی ہوتی ہیں اور کیمیکلز ہوتے ہیں۔ مضر گیسز میں سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونوآکسائڈ، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے وہ مضر ذرے ہوتے ہیں جو پھیپھڑے میں جا کر دیر پا نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ سموگ کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ فضا کی آلودگی ہے جو شہروں میں گاڑیوں کے چلنے اور فیکٹریوں کے دھوئیں کی وجہ سے ہوتی ہے، یا دیہات میں فصلوں کی باقیات کو جلانا یا کوڑا کرکٹ کے جلانے سے فضا میں آلودگی بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ موسم سرما میں ہوا کا تیز نہ چلنا ہے، جس کی وجہ سے یہ سموگ موسم سرما میں زیادہ ہوتی ہے۔ سموگ جو ہے یہ گنجان آباد شہروں اور صنعتی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ وہاں میں دھوؤں کی وجہ سے فضا کی آلودگی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سموگ میں ایک اہم بات جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بچے بڑوں کی بنسبت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بچے کا سانس بڑوں کی بنسبت زیادہ تیز چلتا ہے، وہ گہرے سانس لیتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے جو مضر کیمیکل ہیں یا مضر گیسز ہیں وہ زیادہ گہرائی تک پھیپھڑوں کے اندر جا سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ جو مضر کیمیکلز ہوتے ہیں یہ سطح زمین کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس طرح بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں اس وقت ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ناک، اس کا کان، اس کے گلے اور اس کے جو پھیپھڑے ہیں وہ اس عمل میں ڈیولپمنٹ کے عمل میں ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو مضر کیمیکل ہیں ان بچوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اور سموگ کے جو اثرات ہیں وہ ان بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن کو ایستھما ہیں یا سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور وہ بچے بھی زیادہ متاثر ہوتے ہیں جن کو ریکٹس یا وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی ہے۔ حاملہ خواتین کو خصوصی طور پہ پرہیز کرنا چاہیے سموگ کی فضا میں، چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نوزائیدہ بچے پہ اس کے برے اور نقصان دہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ سموگ کے اثرات اور علامات کیا ہیں۔ اکثر بچوں میں ناک، کان اور گلے کی جلن ہوتی ہے، اور بعض اوقات ناک سے پانی آ سکتا ہے۔ اگر اس کے پھیپھڑے یا لنگس متاثر ہو جائیں یا سانس کی نالیاں متاثر ہو جائیں تو بچے کو کھانسی بھی آ سکتی ہے۔ سموگ اگر زیادہ ہو یا اس کی شدت زیادہ ہو تو سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ فضا میں آکسیجن کی کمی ہے۔ خصوصی طور پہ وہ بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جن کو ایستھما یا سانس کی نالیوں کی بیماری ہے، اور وہ بچے بھی زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو پہلے ہی نمونیا یا سانس کی نالیوں کی بیماری یا برونکائٹس کا شکار ہوتے ہیں۔ جو سموگ کی علامات ہیں وہ عموماً 3 یا 5 دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ علامات 5 دن سے زیادہ رہتی ہیں اور ساتھ بخار یا کھانسی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ علامات نمونیا کے ہوں۔ بچوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ اس کا بر وقت علاج کیا جا سکے۔ اب آتے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف کہ سموگ کے اثرات سے
बचाव कैसे मुमकिन है, हम अपने आप को और बच्चों को इनसे, इस स्मोक के असरात से कैसे बचा सकें। सबसे पहली बात, अहम बात यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके बारे में आगाही हासिल करते रहें, और ख़ुसूसी तौर पे जिस इलाके में आप रहते हैं उसका जानना बहुत ज़रूरी है। लाहौर में एवरेज इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 432 के करीब है, और अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये सेहतमंद बच्चों को और बड़ों को मुतासर कर सकता है। और अगर आप घर के अंदर हैं तो खिड़कियां बंद रखें। घर में गैस या गैस के हीटर या कोयले के हीटर मत इस्तेमाल करें, और सिगरेट नोश जो हज़रात है वो सिगरेट हरगिज़ न पिएं। सिगरेट पीने से या इस तरह करने से, गैस के हीटर चलाने से फ़ज़ा में आलूदगी, घर की फ़ज़ा में आलूदगी ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बच्चों के मुतासर होने का अंदेशा है। घर में गर्म कपड़े इस्तेमाल करें, और अगर घर में एसी है तो उसकी फ़िल्टर शुदा जो है वो गर्म हवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर घर से बाहर निकलना ज़रूरी है तो फिर मास्क का इस्तेमाल करें, और मोटरसाइकिल वाले हज़रात को चाहिए कि मास्क भी पहने और हेलमेट भी पहने। इस तरह करने से वो अपने आप को फ़ज़ा में जो मौजूद मुज़र केमिकल्स हैं उसके असरात से अपने आप को बचा सकते हैं। गाड़ियों में सफ़र करने वाले हज़रात को चाहिए कि गाड़ियों के शीशे बंद रखें, और गाड़ी के अंदर जो है वो फ़िल्टर शुदा हवा का इस्तेमाल करें, और किसी जगह अगर ट्रैफिक जाम हो गई है तो इंजन को बंद कर दें ताकि फ़ज़ा में आलूदगी ना हो। स्मोक में खुली फ़ज़ा में वर्जिश करना या बच्चों का खेलना ठीक नहीं है। अगर ऐसा करना ज़रूरी है तो फिर सुबह और शाम के वक़्त का इंतखाब करें, क्योंकि दोपहर को सूरज की हरारत से जो हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ जाता है, जो कि नुकसान का सबब हो सकता है। और अस्थमा वाले बच्चे ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो के मुस्तहिक हैं, उनको घर में भी मास्क पहनाएं। अगर उनका बच्चों का सांस तेज़ आना शुरू हो जाए तो इन्हेलर या डॉक्टर से रब्ता करें। एहतियाती तदाबीर पे अमल करें और सेहतमंद रहें। खुदा हाफिज़।